وعلیکم السلام سر، تھینک یو سو مچ، آپ نے میری کال اٹھائی۔ اللہ آپ کو سر سلامتی دے۔ ایک تو ماشاءاللہ جس طریقے سے آپ دین اسلام کی خدمت کر رہے ہیں، اسپیشلی ہماری شیعہ کمیونٹی کے لیے USA میں اکراس دا گلوب، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ نے کہاں سے کال کیا بھائی؟ میں ڈیلس ٹیکسس سے ہوں سر۔ ڈیلس میں ادھر تو بہت سارے علماء ہیں نا۔ آپ کے جیسا تو کوئی نہیں ہے نا۔ میں آپ کا خادم ہوں، مجھ سے بڑے ہیں بھائی، وہ بڑے بڑے عالم ہیں وہاں پہ آپ کے۔ جی ہیں، بالکل ہیں وہاں پہ۔ ان کے لیے آپ یوٹیوب چینل نہیں کھولتے نا، ایک چینل کھول کے ان کو دے دیں، وہ تہلکہ مچائیں گے آپ کے لیے۔ جی کوئی بات نہیں، میں سوال کرنا تو بنتا ہے نا جی، فریڈم آف سپیچ ہے، رائٹ؟ ہاں بالکل بالکل۔ اچھا سر، میرے ایک دو کوشچن ہیں۔ ایک تو سر، آپ مجتہدین کے لیے کافی سختی اپناتے ہیں، تو اس میں کوئی تھوڑی سی گنجائش ہو سکتی ہے؟ مطلب کہ وہ جو آپ کے ذہن میں نا، آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ مجتہد، دیکھیں مجتہد جو ہے وہ نائب امام ہے، وہ سب فراڈ ہے بھائی۔ دیکھیں یہ لوگ فراڈ ہی ہیں۔ انہوں نے جو مشہور کرائے شیعوں میں کہ ہم نائب امام ہیں، ہم پہ خمس دینا واجب ہے، ہماری عزت کرو گے تو وہ اللہ تم سے راضی ہوگا، اس طرح کی باتیں سب فراڈ ہیں، یہ بدعتی لوگ ہیں۔ جیسے ابھی آپ جائیں نا کسی مورمن ٹیمپل میں، اب امریکہ میں جو لوگ مورمن کو جانتے ہیں، وہ جو ان کے جو چرچ کے جو لیڈرز ہیں ان کو بڑے مقدس سمجھتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ میرے چرچ کا لیڈر جو ہے نا، پریزیڈنٹ آف مورمن چرچ، وہ کہتے ہیں یہ پرافٹ ہے، یہ پیغمبر ہے، نبی ہے، ابھی جو زندہ ہے اس کے یہ قائل ہیں کہ یہ نبی ہے۔ تو اب تو سب کو پتہ ہے نا کہ یہ سب فراڈ ہے۔ جو بہت سے اب ایکس مورمنز، آپ جائیں ایکس مورمنز کے ویڈیو چینلز ہیں، یوٹیوب چینلز ہیں، ویب سائٹس ہیں، وہ آپ کو بتا دیں گے کہ بھئی یہ سب فراڈ ہی فراڈ ہے۔ تو میں تو اندر کا آدمی ہوں نا، جیسے ایکس مورمن آ کے بتاتا ہے نا آپ کو کہ مورمن چرچ میں کتنا فراڈ ہوتا ہے، میں بھی ایکس مجتہد ہوں، ایکس مرجع ہوں، میں ان کے درمیان سے آ رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب فراڈ ہے بھائی۔ تو یہ اگر آپ کہہ رہے ہیں نرمی کرو تو یہ وہ اس لیے آپ کہہ رہے ہیں نا کیونکہ آپ کے ذہن میں ایک کچھ ایسی باتیں، آئیڈیاز ہیں، کانسیپٹس ہیں کہ یہ تو بڑے اچھے ہیں، مقدس ہیں، یہ تو اس طرح کی باتیں نہیں ہیں۔ یہ ان لوگوں نے دین کو بڑا نقصان پہنچایا اور یہ لوگ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، اور یہ سب اب مزید باتیں بہت ہیں بھائی۔ چلیں مزید بولیں، آپ مزید حکم کریں۔ جی نیکسٹ کوشچن ہے سر کہ ٹھیک ہے، وہ میں سمجھتا ہوں، آپ تو وہاں سے پڑھ کے ہیں، چلیں نیکسٹ کوشچن ہے کہ یہ نوروز کا دن جو ہے، اس کی شیعہ حسنہ عشری میں کیا اہمیت ہے؟ اور کہتے ہیں کوئی دعائیں پڑھو، کوئی نفل پڑھو، غسل کرو، تو یہ کیا کوئی حدیث میں بھی اس کو کوئی ہے؟ جی حدیث ہے کہ نوروز کا دن وہ دن تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہاتھ بلند کیا تھا غدیر خم میں۔ غدیر خم کا دن پڑتا ہے نوروز کو، ہاں، تو اس کی نماز ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، میں نے بتایا بھی تھا ادھر کچھ دن پہلے، لوگوں نے ادھر کال کیا تھا تو میں نے وہ حدیث دکھا دی تھی، ایک منٹ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ اس دن کا نماز بھی ہے، اس دن کا نئے کپڑے پہننے کا حکم بھی ہے۔ اچھا محترم ناظرین، میں آپ کو یہ کتاب دکھانے لگا ہوں، یہ وسائل الشیعہ ہے، وسائل الشیعہ، یہ کتاب وسائل الشیعہ، جلد نمبر 8، چاپ مؤسسۃ آل البیت علیہم السلام، یہاں پہ صفحہ نمبر 172 میں یہ ہے۔ عربی میں نوروز کو نیروز کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، باب استحباب صلاۃ یوم النیروز والغسل فیہ والصوم، یہ مستحب ہے، اس کے احادیث ہیں۔ اب اس میں بہت سارے احادیث اندر لے کے آئے ہیں، وہ اسی باب میں، اسی چیپٹر میں چلے جائیں نا کہ یہ احادیث ہیں کہ اس دن امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب روز نوروز پہنچ جائے تو غسل کیا کرو اور اپنا بہترین پاکترین لباس پہنا کرو، اور آپ کے پاس جو بہترین پرفیوم ہے وہ پرفیوم لگایا کرو، وَتَكُونُ ذَلِكَ الْيَوْمَ صَائِمًا، اس دن روزہ رکھنے کی کوشش کرو، اور اس دن 4 رکعت نماز آپ نے پڑھنے ہے۔ اچھا، اس کے بہت سارے روایات اس طرح ہیں جی سر، اور یہ روز غدیر کو پڑتا ہے، اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنہ 10 ہجری کو دست مولا بلند کیا تھا نا، من کنت مولا فرمایا تھا، وہ روز نوروز ہے جی سر۔ مزید کوئی حکم ہے میرا بھائی؟ جی تھینک یو سو مچ، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔
Thank you, sir. Thank you. Have a good day, sir. تھینک یو بھائی. یہ امریکہ میں جو رہتا ہے نا ہمارے شیعہ بھائی، ان کے سے خواہش یہ ہے، گزارش یہ ہے کہ اپنے مولویوں کے لیے آپ یوٹیوب چینل بنا دیں، کیونکہ یہ دیکھیں یہ ان کے یہ مولوی تو آپ کے بہت سارے ہیں، وہ تو اب وہ تو یہ تو نہیں کہہ سکتے ہم پاکستان میں ہمیں ڈر لگتا ہے نا، وہ تو امریکہ میں. ان سے کہہ ان کے لیے آپ لوگ یوٹیوب چینل بنا دیں. ویسے بھی تو بہت ہے نا ان امریکہ والے مولویوں کے پاس. ان سے کہہ دیں کہ آپ ادھر آ جائیں، مذہب کا دفاع کریں، ٹھیک ہے نا. سیستانی صاحب تو عراق میں وہ سنیوں سے ان کو ڈر لگتا ہے وہابیوں سے، ٹھیک ہے نا، وہ تقیہ ادھر کر رہے ہیں. پاکستان والے بھی تقیہ کر رہے ہیں. آپ تو امریکہ میں آئے نا اللہ یاری کی طرح. مجھ جیسا نہیں کہتے، مجھ سے 50%، جتنا میں کہتا ہوں مجھ سے آدھا وہ کہہ دیں. بھائی کس چیز کا ڈر ہے، ٹھیک ہے نا. مولوی اتنے زیادہ امریکہ میں، ہندوستانی، پاکستانی، کینیڈا میں، یو کے میں، پتھر اٹھاؤ نا ادھر، اس کے پیچھے نیچے دیکھو 5 مولوی بیٹھے، اور سب کہتے ہیں اللہ یاری ایجنٹ، سب کہتے ہیں خامنی صبح سے شام تک. او بھائی آ جاؤ نا، اپنا علم ذرا دکھانا. بھائی مولوی حضرات امریکہ والے، شیعوں، آ جاؤ اپنا علم ذرا دکھا دینا شیعوں کو.